اپنے خاندانوں کے سب کچھ تھے، لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہ تھا کتنے خراب صحیح انہوں نے اپنا امام صحیح چنا تھا۔ اور جو فرعون کے پیچھے تھے چاہے وہ اچھے ہی کیوں نہ صحیح، لیکن انہوں نے اپنا امام ڈوبے یوں کہ انہوں نے اپنا امام غلط چنا تھا۔ ہم نہیں کہتے مسلمانوں تم بہت برے ہو، تم بہت اچھے ہو، لیکن جو تم نے امام چنے وہ اچھے نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان کرام باتیں بہت سی تھی، لیکن انشاءاللہ زندگی بخیر۔ عزیزان کرام آج جو پرسہ ہے، آج جو ماتم ہے، یہ اس شخصیت کا ہے جو شبیہ رسول ہے۔ یعنی ایک وقت آپ کو دکھاؤں کہ جس وقت سے امام حسین علیہ السلام نبی کی پشت کے اوپر سوار ہوئے تھے، وہ وقت امام حسین السلام کبھی نہیں بھولتے تھے، کیونکہ وہ فضیلت ایک بہت بڑی فضیلت۔ اس کے بعد جب رسول اکرم نہیں رہے، جناب علی اکبر علیہ السلام ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر کی یاد آتی تھی، اور وہی طریقہ کار جناب علی اکبر کا امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ وہاں حسین پشت رسول پر سوار تھے، یہاں علی اکبر پشت حسین پر سوار تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی اکبر کون ہیں علیہ السلام؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ گفتار میں آپ ایک تبرک لے کے جائیے مجھ سے آج آپ کی مجلس میں شاید کسی ٹائم پڑھا ہوگا، لیکن اسے دوسرے انداز میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کہ علی اکبر، یہ کبھی نہیں پڑھا میں نے۔ علی اکبر علیہ السلام خالی شبیہ رسول نہیں ہے، شبیہ پنجتن ہے۔ کیسے؟ اور یہ کوئی بات میری دنیا کا کوئی ذاکر، خطیب، مجتہد، آیت اللہ کاٹ نہیں سکتا۔ وہ اس طریقے سے کہ علی اکبر صورت میں رسول اللہ کے مشابہ ہے، نام میں علی ہے، اور اپنی ایج میں، عمر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے برابر ہے، اور امام حسن سے اس طریقے سے وہ شباہت رکھتا ہے کہ جس طریقے سے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، اس کا جگر بھی ٹکڑے ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام سے شباہت یوں رکھتا ہے جس طریقے سے اس غریب کا لاشا پامال ہوا، اس غریب کا لاشا بھی پامال ہوا۔ علی اکبر شبیہ پنجتن۔ یہی وجہ ہے نان گرامی کر کوفہ کے بازار میں جب علی اکبر علیہ السلام کا سر گزر رہا تھا تو یہ سر وہاں پر خواتین موجود تھیں، جیسے ان خواتین کی نظر اس علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کے اوپر پڑی، ان میں سے خاتون نے کہا میرے لال بیبیوں میں ایک دعا کرتی ہوں، اس پہ تم آمین کہنا کہ جب یہ نوجوان کا گلا کٹا ہو اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ اور کہتی ہے نوجوان مجھے یہ تو نہیں معلوم، مجھے حوصلہ دے مولا۔ علی اکبر علیہ السلام نوجوانوں، آج کی مجلس آپ ماتم کرتے ہو، ایسا ماتم کرنا کہ یہ حسینی ہاؤس کے در و دیوار میں آپ کو مرحبا بولے۔ حسین کے نوجوان اکبر کا آج آپ کو ماتم کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام کے مرکز کی تمنا، عزیزو میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتی ہے کہ نوجوان میں یہ تو نہیں جانتی کہ تیرا نام کیا ہے، لیکن میں تیرا نام رکھتی ہوں چودھری کا چاند۔ اس نے کہا کہ بدر منیر، چمکتا ہوا چاند، چودھری کا چاند۔ عزیزو جو دشمن کی عورتوں کے سامنے جو ہے چودھری کا چاند ہو، وہ اپنی ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ اپنی بہنوں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ اپنی بھانجیوں کی نظر میں کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر 10 محرم الحرام آئی تو ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے بابا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں علی اکبر علیہ السلام۔ دعا کرنا مجھے حوصلہ دے اگر آپ علی اکبر علیہ السلام کے جو ہے مصاحف پڑھ سکوں۔ بابا کے سامنے آئے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی قدر امام حسین علیہ السلام نے روکا نہیں، بغض اتنا کہا کہ بیٹا رن کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا، اس لیے چاہتا ہوں
کہ اب اس فوج اشکیہ سے تانے نہیں سنے جاتے. یہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں حسین کے پاس کچھ نہیں رکھا, اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے. بابا یہ کان میرے سن نہیں پا رہے ہیں. بابا میں آپ کا بنی ہاشم کا غیرت زادہ ہوں. بابا میرے رگوں کے اندر ہاشمی خون دوڑ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, علی اکبر مجھ سے کیا اجازت چاہتے ہو؟ اس ماں سے اجازت لو, یعنی اس پھوپھی سے اجازت لو کہ جس نے 18 برس تیری لوریاں سنا سنا کر جھولا 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 کر تجھے پالا ہے. عزیزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام جیسے خیمے کے اندر گئے, پہلے جناب ام لیلہ کو مسلح کے اوپر پایا. ایک مرتبہ جناب ام لیلہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے. اماں جیسے کچھ کہنا چاہا, ماں نے ایک نظر اٹھا کر علی اکبر کی سمت دیکھا. کہتے ہیں اماں آپ کیا دیکھ رہی ہو؟ علی اکبر سے کہنے لگی ماں, علی اکبر کہنا میں یہ چاہتی ہوں تیرا بابا غریب ہو گیا تو اب بھی زندہ ہے, تیرا بابا غریب ہو گیا تو اب بھی زندہ ہے. کہا کہ میں آپ سے وہی تو اجازت لینے آیا ہوں, مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ کہتی ہے ماں, علی اکبر میں کون ہوتی ہوں تجھے اجازت دینے والی؟ میں کنیز خدا, میں اللہ کی کنیز, تو ہم شبیہ ہے پیغمبر. جا اس ماں سے اجازت لے لے جس نے تجھے جو ہے نا 18 برس پالا ہے, تجھے جنم دیا ہے خالی, لیکن پالنے والی تیری وہ ہے. ایک مرتبہ اللہ نے گرامی قدر جناب علی اکبر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئے. جیسے خیمے میں آئے, امام حسین علیہ السلام بھی خیمے کے اندر جو ہے دبے قدموں سے آ گئے, اور ایک مرتبہ بہن کو خطاب کرتے ہوئے کہا, بہن زینب آج ہے میری ہمشیرہ, آج ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی جو ہے اسے اجازت دیتی ہے, کس طریقے سے ماں بیٹے کو گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اجازت ہے. کہا کہ آپ آ سکتے ہیں امام وقت, ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام جو ہے جناب زینب کے سامنے بیٹھے. زینب سلام اللہ علیہ دوزانو بیٹھی. علی اکبر علیہ السلام اس طریقے سے لیٹے جس طریقے سے 1.5 برس کا بچہ ماں کی گود میں لیٹتا ہے. اپنے سر کو جناب زینب کے دوزانو پر رکھا, اور ایک مرتبہ کہنے لگے, اماں ذرا اپنی انگلیوں سے میرے ان زلفوں کے اندر جو ہے وہ کچھ کنگھی کر دو, اماں میرے بال سہلا دو, اماں میرا سر سہلا دو. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے بال سہلانا شروع کیے. ایک لیٹے لیٹے ایک نفسیاتی سوال پوچھا جناب علی اکبر علیہ السلام نے. وہ سوال یہ تھا, باتیں کرتے کرتے آپ نے جناب علی اکبر نے جناب زینب کبریٰ سے پوچھا, اماں اتنا بتاؤ کہ آپ زیادہ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں کہاں, اور میری ماں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کہاں, وہ خاتون جنہ کہاں, میں ان کی خادمہ ہوں, میں ان کی کنیز ہوں. کہنے لگے علی اکبر کہ اگر آپ ان کی کنیز ہیں تو بس آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں. کہنے بیٹے کیسی اجازت؟ کہا کہ میں اجازت یہ چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں. میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہ بس اماں پھر آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دو, اماں اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دو. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ایک مرتبہ بہن رونے لگی. کہا کہ بیٹا کہ دیکھا ماں جائے کس طریقے سے مجھ سے اس نے اجازت لے لی, کس طریقے سے اذن لے لیا. ایک مرتبہ اجازت دے دی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے. اب حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کہ میں یہ دیکھ رہا تھا منظر جو ہے اندر کا, مجھے خیام کا نہ بھی پتا کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات کیا تھے, لیکن میں یہ دیکھ رہا دور سے کہ کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا, کبھی یہ تو بعد میں انہی خواتین نے جو قید سے رہا ہو کر کربلا سے مدینہ پہنچی, انہوں نے ہی بتایا کہ کیا ہوا. عزیز اندر معلوم ہے کیا ہو رہا تھا. روایت میں نے فکرہ دیکھا کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام تیار ہوئے, امام حسین علیہ السلام نے اپنا خود انہیں پہنایا, زرہ پہنائی, انہیں تلوار دے دی. ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو بچیاں, بہنیں, پھوپھیاں ساری کی ساری چوم رہی ہیں. کوئی علی اکبر کے ہاتھ چومتا ہے, کوئی علی اکبر کی پیشانی چوم رہی ہے, کوئی علی اکبر کا گلا چوم رہی ہے, کوئی علی اکبر کے ابا قبا چوم رہی ہے. ایک مرتبہ ایک ہلکی سی پیاسی, کسی جیسے پیاسی نہیں آواز ہوتی ہے, ایک آواز آتی ہے علی اکبر کے کانوں میں, بھیا علی اکبر میرا قد بہت چھوٹا ہے, بھیا میں چاہتی ہوں تیرے گلے کو چوموں. اے بھیا ارے
میں جو ہے نا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اے علی اکبر بھیا کیا مجھے اجازت ہے میں تیرے ہاتھ نہ چوم کر تیرے قدموں کو چوم لوں؟ ایک مرتبہ علی اکبر علیہ السلام نے سکینہ کو فرد مسرت سے پھر مرتبہ فرد محبت میں اپنی گود میں لے لیا, آغوش میں لیا, سکینہ کو جو ہے الوداع کہہ دیا. ہاں عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کے پاس آئے. اب یہ راوی لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم گواہ رہنا اب وہ جو ہے مقتل جا رہا ہے کہ جو رفتار میں گفتار میں سیرت و صورت میں تیرے نبی کا جو ہے ہم شبیہ ہے, تیرے نبی کا ہم صورت ہے. جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا اپنے بیٹے فرزند علی اکبر کو دیکھتا تھا. عزیزان گرامی قدر ہاں علی اکبر چلے, علی اکبر نے باپ کو خدا حافظ کہہ دیا لیکن علی اکبر نے تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی. عزیزان گرامی قدر پیچھے سے ایک آواز آئی, نحیف سی آواز, محلن محلن علی اکبر. علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چل بیٹا, ذرا آہستہ آہستہ چل. عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے جب پیچھے مڑ کر دیکھا جناب علی اکبر نے کہ ضعیف باپ جو ہے کمر کو تھامے ہوئے آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نیچے اترے, اترنے کے بعد ایک اور آواز آئی, ایک اور خیمے سے آواز آئی, بھیا علی اکبر ارے کیا مجھ سے بغیر ملے تو چلا جائے گا؟ آپ سمجھے یہ کون تھے؟ یہ ہمارے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام. علی اکبر واپس خیمے میں آئے. علی اکبر علیہ السلام اپنے بھیا سے ملے, دونوں بھائی بہت دیر روتے رہے. امام سید سجاد کہتے ہیں علی اکبر آج تیرا سفر یہی ختم ہو جائے گا. علی اکبر آج کے بعد میرا سفر شروع ہوگا. میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا, میری منزلیں بہت دشوار ہیں, میری منزلیں بہت سخت ہیں. عزیزان گرامی قدر علی اکبر علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, ایک مرتبہ ایڑ لگا کر جو ہے وہ جا رہے ہیں مقتل کی جانب. عزیزو ایک علم نفسیات میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, میں نے بھی اس علم کو تھوڑا سا پڑھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور چلنا سیکھتا ہے, گھٹنیوں سے چلنے کے مرحلے میں آتا ہے, تو اس کو سائیکولوجیکل طور پر نفسیاتی طور پر اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے اور بیٹھتا ہے چلنا سیکھتا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے. اگر اس کا باپ یا ماں پیچھے ہوتے اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ چلنا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم بوڑھے انسان کو بچپنے کے جانب پلٹا دیتے ہیں. عزیزان گرامی جوان بیٹا ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے, ضعیفی کی لاٹھی ہوتا ہے. آئے میرا مولا وقت کا امام, آئے اس کی آنکھوں کا تارا, دلارا آج جا رہا ہے. ایک مرتبہ پوچھ رہے علی اکبر بابا آپ کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں میں اس لیے آ گیا بیٹا تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, تجھے خدا حافظ کرنا چاہتا ہوں. کہا میں نے تو آپ سے خدا حافظ کر لیا تھا. ہاں بیٹا خدا حافظ کر لیا تھا, لیکن علی اکبر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کاش علی اکبر تو صاحب اولاد ہوتا, تجھے پتا چلتا بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. اے اکبر کاش تیرے کوئی اکبر ہوتا, تجھے پتا چلتا اس وقت جب تجھ سے جدا ہوتا. علی اکبر علیہ السلام جو ہے میدان قتال کے اندر آئے. عزیزان گرامی قدر ماں مسلح کے اوپر آ گئی, ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مسلح پر آئی, دعا کر رہی ہے یا راد یوسف الی یعقوب, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے آقا پروردگار ارے مجھ سے میرے اکبر کو ملا دے. عزیزان گرامی قدر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ در خیمہ کے اوپر موجود ہیں. در خیمہ کے اندر جو ہے جناب فضہ موجود ہے, مسلح کے اوپر جو ہے جناب ام لیلہ موجود ہیں. لیکن ہر روایت میں میں پہلے سال گیا اور وہاں پر تصدیق بھی ہوئی اس بات کی کہ جناب زینب کبریٰ جو ہے وہ ایک ٹیلے کے اوپر موجود تھی. یہ ساری جنگ اس بیوی نے دیکھی ہے, اور خالی اس کی نہیں دیکھی, ہر شہید کی جنگ دیکھی ہے. عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ رنگت بدلی امام حسین علیہ السلام کی جناب فضہ کہتی ہیں مولا کچھ اکبر کو جو ہے وہ غضن پہنچا, نقصان پہنچا. ایک مرتبہ کہنے لگے نہیں غضن تو نہیں پہنچا, لیکن اکبر کے مقابلے میں عرب کا نامور پہلوان آیا ہے, دعا کرو کہ اکبر کو کامیابی ملے. ایک مرتبہ جناب فضہ اور تمام خواتین نے جو ہے وہ دعا کی. ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام کے چہرے کی رنگت جو ہے ذرا بحال ہوئی. جناب فضہ نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا کہ اکبر کامیاب ہو گیا.
عزیزان گرامی قدر اکبر پھر واپس جو ہے خیام میں پلٹ کر آئے، لیکن اس طریقے سے آئے کہ اکبر جو ہے وہ زخمی تھے، اکبر کا جو ہے لہو بہ رہا تھا، اکبر جگہ جگہ سے زخمی تھے۔ ایک لفظ کے لیے میں نے آپ کو یہ منظر پیش کیا ہے آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی قدر جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب علی اکبر کھڑے ہوئے تو آپ کہتے ہیں جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے، یا ابتا قد قتلنی عطشا، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، هل لک من سبیل، کیا کچھ پانے کا انتظام ہے؟ یہ لفظ سبیل پہلی مرتبہ جناب علی اکبر نے بولا۔ اے میرے مولا علی اکبر، آج آپ آ کر دیکھو آپ کے نام پر سبیل کس طریقے سے لگتی ہے، آپ کے بھائی کے نام کی سبیل اصغر کی کس طریقے سے لگتی ہے، اس نام کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ عزیز علی اکبر ایک مرتبہ پھر مقتل کے اندر آئے، مقتل میں جنگ کر رہے ہیں، خدا غارت کرے، خدا اسے عذاب میں مبتلا کرے۔ سنان بن انس، سنیں سنان بن انس کے سلسلے میں ہے، یہاں پر دو اختلاف رائے ہیں علماء کے درمیان جو ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنان بن انس نے جو ہے سامنے سے نیزہ مارا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنان بن انس نے پیچھے سے نیزہ مارا، لیکن عزیزو اس کو بھی تحقیق کیا علماء نے اور یہ کہا کہ نہیں، علی کے بیٹے علی کے پوتے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے نیزہ مار دے۔ اس وجہ سے اس کی دلیل یہ تھی کہ اگر سامنے سے نیزہ لگتا ہے انسان پیچھے کی جانب جاتا ہے، لیکن اگر پیچھے کی جانب سے لگتا ہے انسان آگے کی جانب جاتا ہے۔ اور مقتل میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر کے نیزہ لگا، علی اکبر نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی باہوں میں ڈال دیا اور ایک مرتبہ آواز دی، یا ابدا یا ابدا علیکہ منی السلام، بابا آنے کی زحمت گوارا نہ کیجئے گا، میرا سلام آخر قبول فرما لے۔ عزیزان محترم، میر انیس نے اپنے مرثیے میں لکھا ہے جب یہ آواز پہنچی خیمے کے اندر، ام لیلہ جو ہے خیمے کے اندر موجود تھی، خیمے سے فوراً تڑپ کر باہر آنا چاہتی ہے، لیکن خیمے کا دروازہ بھول گئی ام لیلہ، کبھی دائیں جانب جاتی ہے، کبھی بائیں جانب جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے۔ فضہ پوچھتی ہے، اے شہزادی کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہتی ہے فضہ مجھے دروازہ نظر نہیں آتا، دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ امام حسین کا حال سنو، امام حسین دوڑے شیر کی طرح، لیکن امام کا پیر خیمے کی تلاش سے لگا، امام گر گئے، امام اٹھتے امام گرتے۔ ارے میر صاحب نے لکھا کبھی اٹھے تو کبھی شاید مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ اکبر کو پکار رہے، یا نجم کے علی اکبر پر علی کو پکار رہے، بیٹے کے لاشے پر پہنچے، ابھی جان کچھ باقی تھی، ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، ارے تو کہاں ہے؟ اینا اینا علی اکبر، علی اکبر بتا تو کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آواز کے سہارے علی اکبر کے پاس پہنچے، جسم کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ علی اکبر کہنے لگے بابا بابا آپ پر آخری سلام ہو بابا، لیکن ایک تمنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا، مجھے سغرا سے ملا دے بابا، سغرا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ السلام نے اپنی انگلیوں کو جو ہے بلند کیا، سرزمین کربلا نیچی ہو گئی، سرزمین مدینہ بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی اکبر دیکھو بہن جو ہے سغرا حجرے کے اندر ہوگی، ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا غلہ ہو گیا، سغرا حجرے میں نہیں ہے، کہا کہ صحن میں دیکھو، کہا کہ بہن صحن میں بھی نہیں ہے، کہا کہ روضہ رسول پر دیکھو، کہا کہ روضہ رسول پر بھی نہیں ہے، کہا کہ پھر ماں کی قبر پر دیکھو، کہا کہ بابا ماں کی قبر پر بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اکبر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کہتے ہیں بابا یہ کیا حال ہو گیا سغرا کا؟ ارے سغرا جہاں میں نے آخری قدم رکھے تھے، ارے بابا پہلے یہ بھیا اکبر دعاؤں کی رات ہے۔ عزیز و اکبر جناب علی اکبر سے کہا، اے علی
علی اکبر میں چاہتا ہوں تمہیں اٹھا کر خیام میں لے کر جاؤں. اے علی اکبر ارے ذرا ہاتھ میری گردن میں ڈال دے. امام حسین علیہ السلام نے چاہا علی اکبر کو اٹھائے, نہیں اٹھ پائے. ایک مرتبہ امام نے دونوں ہاتھ لگائے, علی اکبر نہیں دے اٹھ پائے. کہا کہ بیٹا علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے. ایک مرتبہ کہا کہ بابا یہ والا ہاتھ نہیں ڈال سکتا, یہ والا ہاتھ نہیں ڈال سکتا. امام کا ہاتھ اکبر کے ہاتھ پر لگا, محسوس ہوا ہاتھ کے نیچے کوئی چیز موجود ہے. کہا اکبر یہ کیا ہے؟ کہا کہ بابا ارے نیزے کی دل میں رہ گئی, جگر میں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین السلام نے کہا اکبر گھبرا نہیں, اکبر گھبرا نہیں, تیرا بابا موجود ہے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, اب مدینے کا رخ کرنے کے بعد کہا اے نانا رسول اللہ اپنے دادا ابراہیم کو لے کر آئیے. آج دیکھیے میرے اکبر کی آنکھوں میں پٹی تو نہیں ہے, میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. ایک مرتبہ آج کی لوگوں پڑھتا پلٹنے کے بعد بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کا ایک حال سے کربلا پڑھتے کا یا ارے ہمیں لے 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 اٹھاؤ, مجھ سے جوان کا ناجا نہیں اٹھتا ہے. بابا غریب ہو گیا. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق حسین یا حسین یا حسین حق حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین یا حسین یا حسین بن کربلا